اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی اسلام کی شناخت، اور اس میں آج ہمارا موضوع ہوگا کہ دین اور دنیا میں کیا نسبت ہے، دنیا کی اہمیت کیا ہے۔ مختلف نظریات بیان ہوتے ہیں تو مومن سوال کرتے ہیں کہ بالآخر ہم آئے اس دنیا میں رہنے کے لیے، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن دنیا کی بہت زیادہ مذمت ہوئی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے، دین میں دنیا کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نمبر ایک پوائنٹ جو ہم واضح کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ دنیا دراصل میں آخرت کی طرف جانے والا ایک رستہ ہے، دنیا ایک گزرگاہ ہے جہاں سے ہمیں عبور کرنا ہے۔ یہاں رکنے، یہاں ٹھہرنے کے لیے ہم نہیں آئے، بلکہ ایک عرصے تک اس میں ہمیں ٹھہرنا اور رکنا ہے اور تیاری کرنی ہے۔ ہدف اور آخرت جو نتیجہ ہم نے لینا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہونی ہے، وہ ہے آخرت۔ ہم نے پہلے عرض کیا تھا انسان اور جہان کی شناخت میں، اور پھر لا بلا بحث میں یہ بحث ہوتی رہی، عرض کرتے رہے ہم کہ انسان جو ہے جسم اور روح کا، سول اور باڈی کا مرکب ہے، اور جسم جو ہے وہ انسان کے روح کے لیے ایک آلے کی مانند ہے یا ایک سواری کی مانند ہے، کہ مثلا ہماری حقیقت روح ہے، لیکن کیونکہ اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے روح ہمارا مجرد ہے، خدا بند عالم نے ہمارے روح کا جو ایک لباس ہمیں دیا ہے، جو ایک ابزار دیے ہیں، جو آلات دیے ہیں جسم کی صورت میں، اسی جسم کے ذریعے جو ہے ہم بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہے ارتباط برقرار کرتے ہیں، رابطہ برقرار کرتے ہیں، اور اپنے ہم نو انسان اور دوسری مخلوقات جو ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں تاکہ سعادت پر ہم پہنچ سکیں، کمال پر پہنچ سکیں۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی نگاہ میں انسان کی حقیقت وہ روح ہے، جس کو ہم انسان کہیں گے وہ حقیقت وہ روح ہے، جسم اور باڈی جو ہے وہ انسان نہیں ہے۔ اس کی مثال بھی میں پہلے دے چکا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں بعض اوقات کہ میرا لباس، میری ابا، میرا امامہ، تو اس کا مطلب ہے ابا، امامہ، لباس اور ہے۔ ایک دفعہ کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں تو وہ میں اور ہوں، میرا لباس نہیں کہہ رہا ہوتا۔ اس طریقے سے کبھی ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرا سر، میری باڈی، تو اس کا بھی نتیجہ کیا نکلا کہ میں اور ہوں، میری باڈی، میرا سر، میرا ہاتھ، یہ میری ملکیت ہیں، یہ اور ہیں، یہ میں نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ میرا پورا جسم جو ہے وہ درد کر رہا ہے، اور کبھی ہم کہتے ہیں کہ آج میں بہت افسردہ ہوں۔ وہ جو جسم کا اثر ہوتا ہے روح پر، وہ میری افسردگی، وہ جو درد محسوس کرتا ہے وہ میرا روح ہے۔ میری جو بھی چیز میری یعنی ملکیت ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، وہ جو میں ہوں وہ میں انسان ہے، وہ میرا روح ہے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ میری باڈی یہ کہہ رہی ہے، میری باڈی یہ سوچ رہی ہے، اگرچہ ہم مجازاً دماغ کی طرف، عقل کی طرف نسبت دیتے ہیں، لیکن وہ حقیقت جو ہوتا ہے وہ ہمارا روح ہے، اور یہ ایک سواری ہے جسم کے دنیا میں، جس کے اوپر سفر کر کے ہمارا روح جو ہے منازل طے کرتا ہوا پھر آخرت کے ایسے عالم میں چلا جاتا ہے جہاں اس جسم کی ضرورت نہیں رہتی۔ البتہ وہ بعد میں بحث ہوگی کہ جو ہے آیا جو معاد ہوگی وہ روحانی ہے یا جسمانی ہے۔ ہمارے اکثر جو علماء اور فقہاء، متکلمین اور عرفاء جو قائل ہیں وہ یہی کہیں کہ جسم یعنی باڈی اور روح دونوں ہوں گے، لیکن یہ باڈی بھی اس جہان کے مطابق ہوگی۔
اور لہذا یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہ کس ٹیونل ہے، جیسے بات کرتا ہوں پہاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں نا ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، بس میں تو پہاڑوں میں بڑے بڑے ٹونل بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض کا آدھا کلومیٹر تک ہوتا ہے، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہاں آ گیا ہوں، لیکن کچھ عرصے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ ٹونل ختم ہو جاتا ہے، ہم نئی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ لہذا ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم موت کے ذریعے جو ہے آخرت میں منتقل ہوں گے، دوسرے جہان میں منتقل ہوں گے، اور وہ ہماری ابدی ہمیشگی منزل گاہ ہے، وہ ہمارا ٹھکانہ ہے، وہ ہمارا مکان ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک مزرعہ ہے، یہ کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسے کھیت میں جو کچھ ہم گندم بوئیں یا مثلا جو ہے جو بوئیں یا پھلدار درخت لگائیں یا مثلا اکڑا اور دھتورا اور اس قسم کی جو ہے اور غلط قسم کی بوٹیاں لگا دیں، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں فالتو تو اس میں گھاس اگ جائے گا۔ تو جس کا جو پھل ملتا ہے اس طریقے سے اس دنیا کی کھیتی کا پھل جو ہے آخرت میں ملے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ تو دین میں یہ آیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دین جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے سعادت اور کمال کی طرف۔ ہدف انسان کا جو ہے وہ سعادت اور کمال اور رضا الہی ہے۔ کبھی بھی دین جو ہے اس دنیا کو ہدف اور مقصد نہیں بناتا، فقط اس دنیا کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ ایک ایسا قانون پیش کرتا ہے تاکہ اس پر ہم عمل کرتے ہوئے آخرت کی طرف کہ جو ہمارا ہمیشہ کا ابدی ٹھکانہ ہے، ہمارا گھر ہے، ہم وہاں تک پہنچ جائیں۔ دوسرا پوائنٹ جو عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ اسی دنیا کا باطن ہے۔ اس کی حقیقت ہم جو ہے آخرت جو آگے اس کے بعد ایک کتاب آئے گی شیعت کی شناخت، اور اس کے بعد آخری جو بحث ہوگی وہ ہے معاد یا آخرت کی حقیقت۔ وہاں میں یہ بات کھول کر بیان کروں گا کہ یہ آخرت اصل میں دنیا کا باطن ہے، اور یہ دنیا اور آخرت جو ہے یہ دو جدا جدا حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ دو عالم ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جن کے درمیان ایک چھوٹی سی سرحد دیوار ہے کہ جو ہم نے کراس کرنی ہے تو ادھر چلے جائیں گے، ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ لہذا جو کچھ بھی ہم دنیا میں کریں گے، جو حوادث بھی جو ہے اس دنیا میں ہمیں پیش آتے ہیں، چاہے مصیبتیں چاہے خوشیاں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، تو ملکوت اور اس کا باطن ہوتا ہے ہر چیز کا۔ اور ہم انسان جو ہیں عادی انسان، ان میں ہمارے سامنے یہ ظاہر اور آشکار نہیں ہوتی یہ چیزیں، ہم حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن جیسے ہی ہماری آنکھ کھلے گی اس دنیا میں ہر چیز حقیقت، ہمارا عمل جو اس کا نتیجہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ آپ ایسا سوچ سکتے ہیں، مثال دے سکتے ہیں جیسے ایک فلم چل رہی ہوتی ہے، ابھی دنیا میں ایک فلم چل رہی ہے جس کا ہم ظاہر دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے بعد اس کا حقیقی نتیجہ، اس کی حقیقت کیا تھی فلم کی، وہ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لہذا اگر انسان جو ہے اس دنیا میں، دنیا کی عمر میں جو ہے وہ عالم ملکوت کی طرف خدا کے ساتھ اپنا ارتباط، خدا کے اولیاء کے ساتھ، انبیاء و ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ اپنا رابطہ کامل کر لے، مستحکم کر لے، اکثر ان کے ساتھ رابطے میں رہے، خدا نے جو جو احکام بتائے ہیں، مثلا خدا کے راستے میں انفاق کرے، ایثار کرے، باقی نیک عمل کرے، تو اس کا باطن اور ملکوت آخرت میں جو ہے ایک نور کی طرح، ایک بہجت اور خوشی کے ساتھ اس کو بہشت اور جنت، یعنی جو کچھ اس نے ادھر آپ نے جو مزدوری کی ہے، جو کچھ آپ نے بینک بیلنس، مثلا یہ خدا کے راستے میں جو آپ انفاق کرتے ہیں، چاہے اپنا وقت دیتے ہیں، چاہے دین کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں، چاہے دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، حتیٰ چلتے چلتے ایک کا کانٹا یا پتھر رستے سے اٹھا کے دور پھینکتے ہیں تاکہ دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو، دوسروں کے لیے رستہ بناتے ہیں، پانی مہیا کرتے ہیں، سبیلیں لگا دیتے ہیں، مومن کو ہدیہ دیتے ہیں، غریب کو کھانا کھلاتے ہیں، لباس جو ہے دیتے ہیں، کسی کو پڑھانا علم کے زیور سے مخصوصاً صاحب ہر دور میں جو ہے علم کا نور دیتے ہیں تاکہ وہ انسان بن جائے، تو اس کے لیے یہی بہشت ہوگی، اس سے پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ درجے بلند جو آپ کو اجر ملے گا، جس کے بارے میں ابھی ہم اس دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔
اور اگر اسی دنیا میں غیر خدا کی طرف راغب ہو گیا، مال و منتر، مال و ثروت، حب جاہ، مقام، مرتبہ، قدرت، بدماشی، اسی کو اپنا جو ہے بنا لیا، جیسے آج کل کے سیاستدان بڑے بڑے ظالم اور جن کے ہاتھوں میں حکومت قوت ہے، غریبوں کا خون نچوڑ کے پی رہے ہیں، اگرچہ جو غریبوں کی زندگی مشکل گزر رہی ہے ابھی تو بڑے شکوہ کرتے ہیں، ان کو اس کا اجر ملے گا، جو ان کا حق کھایا گیا ہے وہ خداوند عالم دے گا، کچھ ان سے لے کر باقی اللہ خود دے گا۔ لیکن ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا ہم اللہ نہ کرے اس طرح چلے جائیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ظلمت ہی ظلمت اور آگ ہی آگ ہے۔ لہذا خداوند عالم کے حکم بچیں، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی اس آگ سے بچاؤ جو خداوند عالم نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کی ہے۔ پس نتیجہ کیا نکلا، دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے ساتھ جیسے بعض رسیاں جو ہے نا تنی ہوئی ہوتی، بنی ہوئی ہوتی، اسی طریقے سے ہر عمل جو ہے جو دنیا میں اس کا باطن اور اس کا عکس العمل جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ لہذا دنیا میں رہنے کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جو ہے جو کچھ یہاں بوئیں گے وہاں کاٹیں گے، لہذا اس کو اپنا اصلی ٹھکانہ سمجھو۔ یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کاریں، خدا نے منع نہیں کیا، سب حلال طریقے سے حاصل کرو، ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ، لیکن اعتدال کے ساتھ، اسراف نہ کرو، ظلم کے ساتھ حاصل نہ کرو۔ کچھ سختی آتی ہے تو صبر بھی کرو، استقامت بھی کرو۔ خدا نے جو قانون بتا دی ہے دنیا کے لیے، ایک ایک قانون اول روز سے لے کر، بلکہ نطفہ ٹھہرنے سے پہلے سے لے کر موت تک، لیٹرین میں نکلنے سے غسل خانے میں جانے تک، مسجد میں داخل ہونے سے مسجد سے نکلنے تک، گھر میں جانے سے، کسی دوسرے کے گھر میں کسی کو بلانے، کسی کے ساتھ بولنا کیسا ہے، ایک ایک عمل بتا دی ہے۔ اور یہ سارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم پر کوئی سختی ہے، بلکہ یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں کمال کی طرف، اگر ہم جو ہے ان پر جو ہے عمل کریں تو۔ لہذا ایسے افراد جو ہوا و ہوس کے عالم میں گرفتار ہیں تو اس کے آثار اور لوازم جو ہے یہ عالم تب سے جو ہے عبور ابھی وہ نہیں کرتے، اس دنیا کی طرف نہیں جاتے، اسی دنیا میں غرق ہوئے ہیں شہوات میں، اس دنیا کی جیل میں، لیکن ابھی ظاہری طور پر ان کو درک نہیں کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مریض ہوتا ہے نا، تو اس کو جو ہے چیرا پھاڑا جا رہا ہوتا ہے، اس کا خون بہ رہا ہوتا ہے، اس کے ہوتا ہے بعد، آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ دل اور اپنا گردے اور کیا کیا اعضاء بھی نکال لیتے ہیں، لیکن پتہ اس کو بعد میں چلتا ہے جب صحیح ہوش میں آتا ہے۔ بعض ایسے ہوا و ہوس میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو اس وقت ہوگا جب تھوڑا سا نشہ ٹوٹے گا، بعض کا شراب کا یا دوسرا نشہ کیا ہوتا ہے نا، ان کو مارتے بھی رہو تو درد نہیں ہوتی، وہ اول بھول بک رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بڑا نشہ، بڑا مزہ آ رہا ہے فلاں کا، لیکن جب یہ نشہ ٹوٹتا ہے اس وقت دردیں نکلتی ہیں، انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے، اس وقت انسان احساس ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ابھی کچھ لوگ مست ہیں، کوئی جو ہے پیسے کی، دولت کی ریل فیل میں، کوئی بلڈنگز کسی کو پسند ہیں، کسی کو گاڑیاں پسند ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر جہاز، کوئی ویسے سونا چاندی، کسی کو جو ہے مثلا عورتوں کا شوق، کسی کو گھوڑوں کا شوق۔ البتہ بات شوق بد نہیں ہے، لیکن ان کو جنہوں نے ہدف بنا لیا ہے اور ایسے ایسے حرام خوری میں چلے گئے ہیں، تو ان کا اصل میں جو ہے یہ ابھی ادراک نہیں کر رہے، ابھی بھی جل رہے ہیں، یعنی ان کا وہ حقیقت باطن سارا کچھ جو ہے ان کے اعمال کے مطابق بن رہا ہے۔ لہذا کہتے ہیں نا، حبو کا شیء یعمی و یسم، تیری کسی چیز کے ساتھ انتہائی محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ اگر یہی آپ خداوند عالم کی محبت میں، اولیاء خدا کی محبت میں، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی محبت میں غرق ہو جائیں تو اس کا ایک نتیجہ ہے، یہ آپ کو قرب کی طرف، یعنی آپ مست بھی ہیں نہیں، لیکن آپ کو حقیقت کی قرب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی مستی میں جو ہے دوسری دنیاوی میں آ گئے، نشہ جیسے شراب کا ہوتا ہے، مست ہیں، تو اس ابھی آنکھیں بند ہیں، کوئی سنائی نہیں دے رہا، لیکن ایسے ایسا یہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ لہذا جو تیسرا پوائنٹ دین اور دنیا کے بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ حقیقی اب نسبت کیا ہوئی، یہ جو ہم نے گفتگو کی ابھی تک، تو حقیقت کیا ہے، نسبت کیا ہے اس دین اسلام اور دنیا میں، دین اور دنیا میں اسلام نے کیا نسبت بتائی ہے۔ آیا جو دیندار ہے اس کو دنیا سے بالکل جو ہے پشت کر لینی چاہیے، دور ہو جانا چاہیے؟
آیا دینی دنیا میں رہنے کے لیے، دیندار بننے کے لیے تمام دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ لینا چاہیے، اپنے آپ کو سختی میں رکھنا چاہیے؟ نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ ہمارا جسم جو ہے ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہمارے حقیقت کا حتیٰ کہہ لیں حصہ ہے، ہمارے روح کے ساتھ منسجم ہے یہ، اور ہماری جو ساختمان، ہماری جو بلڈنگ ہے وہ فطرت کے اوپر استوار ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ اس نے اس دنیا کا بھی خیال رکھا ہے، اس باڈی کا بھی خیال رکھا ہے، اور آخرت کا بھی خیال رکھا ہے، لیکن حتمی جو نتیجہ دیا ہے وہ آخرت کی طرف اور روح کی طرف۔ لیکن کہا کیونکہ یہ روح سواری ہے، مرکب ہے، تو اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ لہذا دین اسلام جو ہے دین اور دنیا میں تعادل کا قائم ہے، کہ دنیا میں رہو، اس کی لذات سے، اس کی جو ہے نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن جتنی آپ کو ضرورت ہے، جتنا جسم صحت مند رہنا چاہیے، جتنا خدا کے راستے میں عبادت کر سکیں، آپ جو ہے اچھی زندگی گزار سکیں، جتنا روح آپ کا جو ہے تندرست سالم ہوگا، روح اتنا جسم، اور جتنا جسم جو ہے سالم ہوگا اتنا ہی روح بھی ہوگا۔ ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیا ہیں؟ اثرات ہیں۔ اسلام جو ہے اس میں جو شدید قسم کی وحشیوں والی جو ریاضتیں ہیں نا، طاقت فرسا، انتہائی متشدد قسم کی جو ہے، جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں مثلا عیسائیوں میں جو ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم لذت کے نزدیک نہیں جائیں گے، اپنی ریاضت کریں گے، گوشت ساری زندگی نہ کھانا، اسی طریقے سے غاروں میں صحراؤں میں جو ہے جا کے زندگی کرنا۔ اسلام نے اس کو منع کیا ہے، اور بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ اپنی جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے نعمتیں ان سے استفادہ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان سے دوری نہ کریں۔ لہذا ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ مجاہدہ نفس کے لیے، نفس کی جو ہے مجاہدت کے لیے جو ہے وہ بہت سخت قسم کی ریاضتیں کرتے ہیں، انتہائی سخت قسم کی، بہت کم غذا کھاتے ہیں۔ بعض ایسے پورے دن میں مثلا آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک بادام کی گٹھلی، چند گٹھلیاں بادام کی، تھوڑا سا پانی کھاتے ہیں تاکہ زندہ رہیں بس۔ اسی طرح جو ہے اپنے بدن کو سختیوں میں جو ہے بعض کا چھوٹے چھوٹے کانٹوں کا بستر بنا کر اس پر کئی دن سوئیں گے، غاروں میں زندگی کریں گے، قبرستان میں جا کے قبروں میں 40 دن کے چلے، درختوں میں چڑھ کر بیٹھ جائیں گے، 2 مہینے جو ہے نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جیسے کہ ہندوؤں میں اور یہ جو سادھو قسم کا دین ہے، اس سے بھی انسان کا روح ایک حد تک مضبوط ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انسان جو ہے اس کے لیے کچھ ملکوت کے دروازے بھی، کچھ عالم غیب کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، لیکن ایک حد تک، کیونکہ خداوند کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ لیکن وہ جو حقیقی راستہ ہوتا ہے پھر اس طرف نہیں جاتے، بلکہ خود پرستی میں، اور آپ نے کیونکہ خود کچھ بننا چاہتے ہیں، صرف دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک حد تک جا سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے جو راستہ بتایا ہے وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ حتیٰ تیرے بدن کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے اعضاء کا تیرے اوپر حق ہے۔ جیسے کہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوا ہے کہ ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو وہ جنگل میں چلے گئے، گھر والوں کو چھوڑ دیا، زہد قبول کیا، تو ان کی مذمت کی حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور منع کیا۔ اور رہبر معظم بھی فرماتے ہیں، کبھی آپ نے سنا ہو، کہتے ہیں کہ حقیقی عارف باللہ وہ نہیں ہے جو کہ جنگلوں میں چلا جائے جہاں نہ برائی ہے، نہ اس کو کوئی تنگ کرنے والا ہے، نہ کوئی اس کی آنکھیں برائی میں مبتلا سکتی ہیں، نہ کان، نہ ہاتھ علیحدہ پڑا ہوا کر، وہ حقیقی عارف نہیں ہے۔ حقیقی عارف وہ ہے جو اس دنیا میں معاشرے کے اندر رہ کر رزق حلال بھی کھائے، واجبات پر عمل بھی کرے، اور حرام کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عرفان کی مناظر پر رہ گئے، ان سے بچے، اپنے آپ کو عصمت کسبی کی طرف لے کر لے جائے۔ لہذا ہم خود حتیٰ عصمت ائمہ علیہ السلام کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے ضمانت دی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل مجبور کر دیا ہے، بلکہ ان کو اتنا علم، اتنا ظرف دیا ہے کہ ان کو ہر چیز کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود کو سوال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی بھول کے آگے جا رہے ہیں، پتھر کا آ گیا، پتہ نہیں چلا، ٹھوکر لگ گیا، نعوذ باللہ، بھول کے 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے دے دیں، نہیں،
اللہ تعالیٰ یہاں بھی ان کی حفاظت کرتا ہے، اتنا ان کو علم عطا کر دیتا ہے کہ غلطی نہیں کرتے۔ یہ انسان بھی جو ہے اگرچہ اس مقام تک تو کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کے رستے پر چلتے ہوئے ان کے قریب ضرور انسان جا سکتا ہے، ان کی اطاعت اور ان کی محبت کے ساتھ، کیونکہ ان کی اطاعت اور محبت خدا کی محبت ہے۔ لہذا دوستان عزیز، یہ جو کہتے ہیں کہ اتنی سخت ورثے فلاں اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن دنیاوی فائدہ ہے۔ اسلام جو ہے اس نے اس بدن کو سواری قرار دی ہے، کس کی؟ روح کی، اور جو ہے کہا ہے کہ اس بدن کو جو ہے صحیح و سالم رکھیں تاکہ آپ جو ہے حقیقی رستہ طے کرتے ہوئے یہ سواری صحت مند رہے گی تو اس کا سوار جو روح ہے وہ بھی صحت مند اور اپنی منازل کو آسانی سے طے کر سکے گا۔ اس سلسلے میں جو ہے میں ایک آپ کے سامنے ابھی دوسرے آنے والے درس جو ہے اس میں ایک سٹوری قصہ بیان کروں گا جو بہت بڑے عارف کامل گزرے ہیں ایران میں، اکثر وقت انہوں نے نجف و کربلا میں گزارا ہے۔ جناب آیت اللہ قاضی طباطبائی جو اکثر عرفاء کے استاد ہیں، جناب ایک عارف بزرگوار جو ہے سید ہاشم حداد، یہ بھی بہت بڑے عارف اور عالم تھے۔ ان سے اسی گفتگو کے ذیل میں ایک جو ہے میں قصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ ابھی وقت ختم ہو چکا ہے، تو فی الحال میں اجازت چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔